ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. کل ہم نے زکوٰۃ سے متعلق گفتگو کی تھی اور بہت سارے کویشچنز تھے جو کہ ہمارے پاس موجود تھے اور ان پہ بات چیت ہوئی تھی. اور ایک کویشچن کل کے پروگرام میں بالکل اختتامی لیول پر آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو دی جانے پر ڈاکٹر صاحب نے کہا، بریفلی بتا دیا تھا کہ ان کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے، تاہم وہ وضاحت بہت زیادہ نہیں کر پائے تھے کیونکہ وقت کم تھا ہمارے پاس. آج ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کل ہم نے جب بالکل آخر میں آ کر یہ غیر مسلموں والا کویشچن کیا تھا، اس وقت وضاحت کی وہ وقت نہیں تھا ہمارے پاس. آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے امراء سے لی جائے گی اور تمہارے غرباء کو دی جائے گی. یہاں پر تمہارے امراء اور تمہارے غرباء سے مراد مسلمان ہیں اگر تو اس کا مطلب زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں ہی میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اور اگر یہ جنرک ہے تو کس طرح سے جنرک ہے یہ؟ دیکھیں زبیر صاحب، اصل میں دین کو آپ سمجھتے ہیں نا جس طرح سے، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی سورس تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے کیا کیا وہ مصارف وہ ہیں کہ جہاں آپ اس کو سپینڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں وہ واضح طریقے پر بتا رہا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو دین کے قریب لانے، مؤلفۃ قلوبہم، ان کے لیے خرچ کرنا ہے. آگے چل کے یہ بتا رہا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وابن السبیل پر بھی کرنا ہے. ان سب میں کوئی وضاحت قرآن مجید نے نہیں کی. آپ نے جس بات کو بیان کیا، یا تو یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعی زکوٰۃ کے قانون کی اوورآل وضاحت کر رہے ہوتے. یمن میں جو مسلمان رہتے تھے تو وہاں کے جو گورنر تھے ان کو حضور یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو وہیں سے تم نے زکوٰۃ لینی ہے اور وہیں پر واپس کر دینی ہے، تو تم ان کے امیروں سے لو، ان کے غریبوں کو دو. اس جملے میں بھی یہ بات پیش نظر نہیں ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہوگا، بلکہ ایک خاص پرابلم کو آپ نے حل کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مال وہاں سے لے کے اور واپس بھیجا جائے، وہ وہیں پر خرچ کر دیا جائے. یعنی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، وہ بات بالکل واضح ہے. فقیر اور مسکین مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. یہ بات بھی ہم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ غیر مسلموں پر زکوٰۃ خرچ ہوئی، اس پہلو سے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو قریب لانا مقصود تھا، اور کوئی اس میں فرق کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کسی موقع پر، جیسے کہ بتایا جاتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں کہ مسلمان خود اتنے زیادہ تھے اور غیر مسلم آس پاس ایسے تھے نہیں کہ جن کو دی جا سکے، تو اس موقع پر ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہو گیا. وہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہم کو دینی طور پر غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے سے روکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے یعنی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی اکثریت اس بات ہی پر متفق ہے کہ ہم جنرل فنڈ تو غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا فنڈ ان کے اوپر یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اور یہ اکثریت ہے علماء کی جو اس بات پر متفق ہے. اور میرا خیال ہے جس رائے پر آپ کا اطمینان ہے اس رائے میں ہمیں بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے. ہمارے ہاں بعض علماء اس بات پر باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سے فقہاء نے رائے قائم کی ہے، یہ رائے کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث کے دلائل اس سے مختلف ہیں. میں گزارش کروں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے پرانے علماء فقہاء نے بھی ہم کو یہی بات کہی کہ اصل چیز ہے قرآن اور سنت.
وہاں سے ہم کو دلیل لینی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے بھی کوئی بات بیان کی ہے تو یہ بات کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے اصل میں اس کو مستند نہیں بناتی, بلکہ ان کی دلیل کیا ہے, اور دلیل ہم ان کی بہت احترام کے ساتھ اور بہت کھلے ذہن کے ساتھ سنیں گے, لیکن ہمارا اصل مقصود یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھیں کہ انہوں نے دین کیا بتایا. ٹھیک, زکوٰۃ ہم نے کسی کو دی ہے, کسی شخص کو, اور شاید یہ بتا کر دی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ ہے, اس وقت وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ زکوٰۃ لے, لیکن 2 سال کے بعد یا 3 سال بعد وہ اسی زکوٰۃ کو لوٹا دیتا ہے آپ کو, یعنی اس نے وہ قرض سمجھ کر لیا تھا اور وہ لوٹا دیتا ہے, تو اب اس پیسوں کا, اس اماؤنٹ کا کیا کریں؟ بہت اچھی بات ہے جی, انہوں نے اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کیا کہ وہ کما سکتے ہیں اور واپس کر سکتے ہیں, تو آپ اسی زکوٰۃ کو کسی اور مستحق کو دے دیں. ڈاکٹر صاحب 2 کویشچن ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ وہ جو آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی, اس میں فقراء اور مساکین جو 2 لفظ ہیں, یہ 2 ظاہر استعمال ہوئے, تو ان دونوں کے الگ الگ میننگ ہوں گے, ان میں کیا ڈسٹنگوش کیسے کریں گے؟ عام طور پر اس میں ایک ڈگری کا فرق ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے. فقیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ایسا ضرورت مند ہے کہ اس کی ضرورت بھی موجود ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ کہ کچھ نہ کچھ کما رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے آمدنی کا, لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی اپنی آمدنی سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو زیادہ ضرورت مند ہیں کہ وہ بالکل ہی بے بس ہیں, اور کچھ لوگ نسبتاً کم ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کما رہا ہے تو وہ کماتے ہوئے اپنے آپ کو زکوٰۃ کے فنڈ سے بالکل مستثنا کر دیتا ہے. کہ پراپرٹی پر زکوٰۃ جو آپ نے ایکسپلین کی تھی وہ انہیں سمجھ میں نہیں ہے. ان کے پاس کچھ پراپرٹی ہیں, لینڈ کی صورت میں ہیں, پلاٹس ہیں, کچھ گھر ہیں, تو پراپرٹی پہ کیسے ہوگی زکوٰۃ, وہ ذرا سا ایکسپلین کر دیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کل اور پرسوں گزارش کی, زکوٰۃ کی اگر آپ نے مختلف کیٹیگریز سمجھ لیں تو ان میں سے ایک امپورٹنٹ بلکہ سب سے مشہور کیٹیگری تو وہی ہے کہ جو دولت پر زکوٰۃ 2.5% ہر سال نکالی جاتی ہے. دولت سے کیا مراد ہے؟ دولت سے مراد ہر وہ شے ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اور جس کی ایک ویلیو ہے. اس میں جو چیز آپ کے لیے ایگزمپٹ کی گئی ہے وہ دولت ہے یا وہ پراپرٹی ہے, ویلیوبلز ہیں کہ جن کو آپ اپنی زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں خرچ کرتے ہیں. اگر آپ کا مکان ہے, خواہ کتنا ہی قیمتی بڑا کیوں نہ ہو, آپ اس میں رہ رہے ہیں تو اس پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن آپ کے پاس مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے اور آپ نے اس کو کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے, تو ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا کہ اس کرائے پر آپ 10% دے دیں گے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کرائے پر نہیں چڑھا رہے ہیں بلکہ اس کو آپ نے ایک ایسٹ دولت کے طور پر رکھا ہوا ہے, تو اس کی جو بھی ویلیو ہے اس دن جس دن کہ آپ نے اپنی دولت کی ٹوٹل ایویلیویشن کرنی ہے, اس کا بھی آپ کو 2.5% دینا. اور یہی صورتحال پلاٹ کے ساتھ بھی ہوگی. سب کے ساتھ یہی ہے, وہ بھی دولت ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ذرا آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے ذکر, اور یہ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذکر کا مطلب ہے کسی کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا, اللہ اللہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. نماز کو بھی ذکر کا ہی ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری. تو یہ ذکر دراصل کیا چیز ہے؟ کوئی بڑا وسیع مفہوم میں آیا ہے ذکر کا لفظ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو ہماری ضرورتیں ہیں یا جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, ہماری یہ ضرورت کی چیزیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن بہرحال ان کو ماننا ضروری ہے. اللہ کو ماننا ضروری ہے, آخرت کو ماننا ضروری ہے, اللہ نے اپنے پیغمبروں پر وحی کی ان کو ماننا ضروری ہے, اور بہت سے ایسے حقائق ہیں. ان حقائق کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا اور ان کو دہرانا اور ان کے لیے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ فوکس کر کے ان کی طرف متوجہ ہونا, یہ ذکر ہے. ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو یاد دہانی کرائی جائے, آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے کہ آپ کو مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ذکر کے اس سکوپ میں شامل ہے. تو ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ان اہم حقائق کو کہ جو جن سے کہ ہمیں معاملہ ہونے والا ہے اور جو موجود ہیں, جو حقیقت ہیں, ان کو بہرحال ہمیں ہر وقت یا جتنا ایک ممکن ہے مستحضر رکھنا ہے, ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے, تاکہ ہم زندگی کو اس توازن کے ساتھ گزار سکیں کہ جو دین اور دنیا, آخرت اور دنیا کا توازن اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں برقرار رکھیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ذکر کی واضح طور پر, یہ تو آپ نے بتا دیا یاد دہانی کو کہتے ہیں, لیکن اب اس یاد دہانی کو قرآن مجید نے خود کیٹیگرائز بھی کیا ہے کئی صورتوں میں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ قرآن کو پڑھنا, قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے. فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے ذکر کرو. یعنی ابھی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں جمعے کی, اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ اب کثرت سے ذکر کرو, تو یہ پھر ذکر, اس کا مطلب یہ نماز نہیں کوئی اور قسم کا ذکر ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں ذرا ان کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیں جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا پچھلے چند پروگرامز میں کہ ایک تو عبادت ہے زکوٰۃ, جو اصل میں ایک بڑی وسیع تر عبادت انفاق کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ہم کو پورا کرنی ہے. اصل مطلوب تو بندہ مومن سے یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کو اللہ کی عنایت اور عطیہ سمجھے, اور جتنا ایک اس کے لیے ممکن ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں پر اور اللہ کے دین پر وہ خرچ کرے. اس کی منیمم ریکوائرمنٹ زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے جو چیز مطلوب ہے آئیڈیلی وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں. ہر وقت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زبان پر ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا نام ہو, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے مختلف کام معاملات کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی نعمتوں اور اس کے فیصلوں سے دوچار ہونا ہوتا ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو ہم اس بات کو ایکنالج کریں کہ یہ ابھی جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ اس کی عنایت اور رحمت اور اس کا رزق ہے. یہ جو ابھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم سواری پر سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں, تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمارے لیے ممکن بنایا ہے. تو ان تمام معاملات میں کہ جن میں ہم اس کی دی ہوئی کسی نہ کسی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو اس موقع پر ہمیں اس کو ایکنالج کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا, یہ اصل میں اس کا وہ ذکر ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ذکر دوام, ہر وقت اس کو یاد کرنا. اور یہی اصل آئیڈیل ہے کہ ہم دنیا سے فائدہ اٹھائیں, اس کی نعمتوں کو برتیں اور اس میں دلچسپی لیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ صرف سونے اور چاندی پر ہی زکوٰۃ ہے اور جو سٹونز ہیں, ڈائمنڈز ہیں, ہیرے جواہرات, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ اس پر بھی ہے یا نہیں, اور اس کی ایویلویشن کیسے کریں گے ہم. ہر چیز کہ جس کو آپ دولت ویلیویبل سمجھتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اس میں جو ایگزیمپٹڈ اماؤنٹ ہے وہ وہی 13-14 ہزار ہے کہ جو 52 تولے چاندی کی قیمت ہے. دیکھیے آپ کے پاس اگر فرض کیجئے کہ میری فیورٹ فگر جو ہے وہ 40 لاکھ ہے, 40 لاکھ آپ کے پاس موجود ہے, تو اس میں سے آپ کو 1 لاکھ زکوٰۃ دینی ہوگی کہ جو 1/40 یعنی 2.5% بنتا ہے. لیکن یہ آپ کے پاس وہ ویلیو ہے نا. اسی طرح سے آپ کی جیولری ہے, تو اس ٹیکنیکل پیچیدہ چیز میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس میں سونا کتنا ہے اور اس میں ڈائمنڈ کتنا ہے. وہ ویلیویبل ہے, وہ ایک قیمتی چیز ہے. اس کی قیمت کیا ہے یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ جائیں مارکیٹ میں اور آپ کو معلوم ہو جائے گی, یا آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. اس لیے کہ جس دن آپ کے پاس وہ ویلیویبل چیز موجود ہے اس دن اس کی جو بھی قیمت ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی صرف سونے اور چاندی پر نہیں ہے, جو سٹونز ہیں ان پر بھی. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہے, ڈالرز پاؤنڈز پڑے ہوئے ہیں, جو اس دن کا ریٹ ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے. ناظرین ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید سوالات ہیں زکوٰۃ سے متعلق, ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کوئی سید ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور کسی سید ہی کو دینا چاہ رہا ہے. ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا, اس کو ڈاکٹر صاحب کیسے لیں گے؟ جی, میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں اس کے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا. ظاہر ہے آپ کو اپنا اوپینین فارم کرنا ہے,
اپنے اطمینان کے ساتھ، جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو چیز مشہور ہوئی، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، وہ سیدوں کے بارے میں زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں ایک اوپینین ہے کہ جو عام ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کے جو آپ کا خاندان تھا، بڑا ایکسٹینڈڈ فیملی، اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا اور آپ نے بیان کیا تھا کہ ان کو زکوٰۃ میں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے کزن تھے کہ جن کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ ان کو کام کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے ان کو زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ میں بھی انوالو نہیں کیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ سے کچھ ذرائع ایسے دے دیے تھے دولت کے کہ جن سے کہ آپ اپنی اور خاندان والوں کی کفالت کرتے۔ چنانچہ جب یہ دے دیے گئے تو پھر الگ سے دوسرے آمدنی کے ذرائع ان کے لیے پھر روک دیے گئے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرماننٹلی قیامت تک کے لیے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو دین اس کو واضح کرتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی جو امیجیٹ بعد والی جنریشن تھی اسی سے متعلق ہے۔ والدین کو ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں جی۔ قرآن مجید نے تو سورہ بقرہ میں یہ بات بیان کی، جب بعض لوگوں کے ذہن میں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان اور پس منظر سے اس خاص بحث میں کہ بعض کمزور لوگوں نے کہا جی کہ یہ کیا انفاق کی بات بار بار ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ فَلِلْوَالِدَيْنِ، جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سب سے پہلے تو والدین ہی ہیں، یعنی تم کسی اور پہ خرچ نہیں کر رہے ہو۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ والدین کو تو خود آپ کو اپنے ہی آمدنی سے کفالت کرنی چاہیے ان کی، ضرور کریں، یعنی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ کریں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا کم آمدنی رکھتا ہوں کہ میں یا تو اپنی زکوٰۃ ان کو دوں یا پھر ان کو بالکل ہی محروم رکھوں، تو یقیناً ایسی صورت میں سب سے پہلے وہ والدین مستحق ہیں کہ جو ضرورت مند بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بغیر زکوٰۃ کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اور بھی اچھی آئیڈیل چیز ہے، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو دینے میں۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ میں سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ آپ نے جیسے کہا کہ میں اگر اس قابل ہوں کہ میں زکوٰۃ نکال سکتا ہوں تو پھر میں اپنے والدین کی کفالت بھی کر سکتا ہوں بغیر زکوٰۃ کے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ جو 40 لاکھ والی آپ کی اماؤنٹ لے لیتے ہیں کہ میں سال تک، ایک سال کے آخر میں 40 لاکھ اگر بچا سکتا ہوں، میں نے 40 لاکھ ایسے ہی لیا ہے اور اس میں سے لاکھ روپے نکال کر اپنے والدین کو دے سکتا ہوں، تو مجھے کس نے کہا ہے کہ میں سال تک وہ 40 لاکھ بچا کے رکھوں؟ میں پورے سال ہر مہینے روزانہ اپنے والدین کی کفالت میں ہی کیوں نہ خرچ کروں؟ وہ اصل میں یوں ہے نا زبیر صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ جس کو کہتے ہیں نا نصاب، جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ تو 13-14 ہزار ہے۔ تو اگر ایک شخص فرض کیجئے کہ اس کی آمدنی ہے 12,000، اس میں اس کے بچے بھی ہیں اور ساتھ ہی اس کے پاس کچھ اور ایڈیشنل ایسٹس ہیں کہ جو مثال کے طور پر 40,000 ہیں، تو اس میں سے تو اب اس کو 1,000 دینی ہے نا۔ تو اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں وہ ذرا ٹائٹ ہوگا، تو ہم کو اصل میں پوری بات بتا دینی چاہیے، اس کے بعد لوگوں کے اپنے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر وہ ان کو اپنی آمدنی ہی میں سے فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھی بات۔ لیکن وہ یہ محسوس کریں کہ ان کے پاس دو میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ والدین کو دیں اور ان کی ضرورت پوری کریں، یا زکوٰۃ کسی اور غریب آدمی کو دیں اور والدین کو محروم رکھیں، تو نہیں، والدین کو دیں، اس لیے کہ وہ زیادہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے کوشچن کیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن دعوت تو دیتا ہے کہ وہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، لیکن عام لوگوں کو جب قرآن یہ بات کہتا ہے تو عام لوگوں کو تو سمجھ میں اتنا آسانی سے نہیں آتا قرآن مجید، یہ دعویٰ کیسا ہے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں دو گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو اس آیت کا ترجمہ زیادہ مجھ کو صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یاد دہانی کے پہلو سے ہم نے اس قرآن کو بہت موزوں بنا لیا ہے، ٹھیک، بہت اپروپریٹ بنا لیا ہے۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ دعویٰ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب بالکل واضح ہے، کتاب مبین ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی زبان ہوگی، اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، اگر وہ آسان اور سادہ اور انتہائی موزوں ہے، واضح ہے، تو اس کو سیکھنا تو ہوگا نا، اس کو سیکھے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا اگر آپ نہیں سیکھ سکتے تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ایک عام اردو جاننے والے کے لیے اگر وہ کوئی اچھا سادہ ترجمہ لے لے
تو قرآن مجید کو سمجھ کر یاد دہانی حاصل کرنا بہت ممکن اور بہت مؤثر ہے. دیکھیں اس میں جو بات اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہوتا ہے بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے دینی حوالے سے تو سب سے موضوع چیز اللہ کی کتاب ہے. میں ریمائنڈ کراؤں گا، آپ کرائیں گے، کوئی اور صاحب کرائیں گے تو اس میں مبالغہ کریں گے، اس میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کریں گے. جو پیور ہے نا قرآن کا میسج، اس سے فرق ہو جائے گا. آپ یہی دیکھیں اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہوتی ہے. مختلف لوگوں کے مختلف مذہبی مزاج بن جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم سب مسلمان ایک دوسرے کو دینی لحاظ سے ریمائنڈ کرائیں، تذکیر کرائیں قرآن سے، تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے ہاں اتنے مختلف رنگ نہیں ہوں گے مذہبی لوگوں کے. ایک ہی طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو ایک بیلنس طریقے سے اللہ کے دین کو سمجھیں گے. اچھا، لیکن ایک عام طور پر ڈاکٹر صاحب یہ کویشچن اٹھایا جاتا ہے، بلکہ میرے پاس بھی ای میل میں بہت دفعہ یہ کویشچن آتا ہے کہ عام افراد اس بات کے لیے تو تیار ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتاب ہے اور وہی بیسک سورس ہے دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایک عام آدمی کو جب وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو بہت سارے تراجم موجود ہیں مارکیٹ میں اور وہ کنفیوز کرتے ہیں. ایک ترجمہ پڑھتا ہے، اس میں کچھ بات لکھی ہوتی ہے، ترجمے میں تو چلیں کم و بیش ٹھیک ہی لکھا ہوتا ہے لیکن اس کی پھر تشریح میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک عام آدمی کس طرح سے دین کو سمجھے گا؟ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کو کیسے سمجھنا ہوگا؟ عالم تو چلیں سمجھ لے گا بہت ساری چیزوں کو، عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ عالم بھی کافی کنفیوز ہوتا ہے جی، اس کو بھی غور کرنا ہے، اسے بھی صحیح باتوں تک پہنچنا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک سادہ سچائی پسند انسان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تو جو اویلیبل امکانات ہیں، ترجمے ہیں، علماء ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا، اس لیے کہ وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتے ہیں، زیادہ ان کی باتیں مدلل ہیں، زیادہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. لیکن ان کا انتخاب کرنے کے بعد اب آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چل پڑیں، ٹھیک، بلکہ آپ ان کی بات دھیان سے سنیں، جو باتیں صحیح لگتی ہیں ان کو اختیار کر لیں، جن باتوں میں کچھ سوال ہے، مسئلہ ہے، اشتباہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آپ کو باتیں سمجھاتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فکس ڈپازٹ میں 10% مل رہا ہے، یہ پہلی بات تو ہے کہ سود ہے نہیں ہے، یہ کنفیوژن ہے، اور پھر زکوٰۃ کیسے دیں؟ آپ کو آنیسٹلی اپنی اوپینین فارم کرنی ہے. ظاہر ہے اس وقت موقع تفصیل کا نہیں ہے. میرے خیال میں بینک جب فکس ریٹرن دیتا ہے تو وہ سود ہی ہوتا ہے اور اس سے اچھے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، الا یہ کہ وہ مجبور ہوں. مجبوری میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ چھوٹ دیتا ہے. لیکن فی الحال جب آپ اس کو لے ہی رہی ہیں تو آپ کو اس میں جو بھی آپ کو ریٹرنز ملتی ہیں منتھلی اینول بیسس پہ، اس پہ آپ کو 10% نکالنا چاہیے. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی جگہ پر کوئی اور بہتر آلٹرنیٹیو کو پالیں، الا یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی مجبوری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.